کسی کے لیے سردی کے موسم میں نماز کے لیے مسجد جانا بھی ایک مشقت انگیز معاملہ ہوتا ہے. کہیں پر انتہائی سردی ہو، سخت کڑاکے کی جاڑے کا موسم ہو اور اسے سہولت نہ ہو. بہت سے لوگوں کے پاس سہولت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس سہولت نہیں ہوتی. ہر قسم کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. تو کسی کے پاس سہولت نہیں ہوتی، کہیں کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نکلنا مشکل ہے. کوئی آدمی جوان ہوتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہے، کوئی معذور بھی ہے، مریض بھی ہے. تو انتہائی سردی، ایسی سردی جہاں پر گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو، گھر سے مسجد نہیں جا سکتے ہوں، یا وہ بندہ جو مسجد کی طرف نہیں جا سکتا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں اس موسم میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سب کے لیے عام اجازت نہیں. مردوں کے لیے یہ واجبی حکم ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہو تو مسجد جا کر نماز پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سنے اور مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کے پاس عذر ہو. یہ صریح حدیث ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. اگر عذر ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں عذر ہے تو. دیکھیے ایک عذر بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے بخاری کی 632 نمبر کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہوتے ہیں اور سرد رات ہوتی ہے، رات کا موسم ہے، سفر میں ہے، سرد رات ہے. وہ اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد کہتے ہیں صلو فی رحالکم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. جو مسافر تھے اپنے ٹینٹ اور خیموں میں رہے ہوں گے، آپ نے اعلان کیا صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اذان دیا انہوں نے، اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، بلایا، لیکن کہا کہ تم لوگ گھروں میں نماز پڑھ لو. لیکن ایک آدمی تو آیا، اذان دی گئی نا، تو جو آ سکتے ہیں اذان اسی لیے دی جاتی ہے، اذان ترک نہیں کی جائے گی، اذان دی جاتی ہے. حیا علی الصلاۃ بھی بولا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ جو صلو فی رحالکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح نہیں کہیں گے، اس کی جگہ پہ کہیں گے صلو فی رحالکم. بعض لوگ کہتے نہیں، پوری اذان دیں گے، اذان کی طرح اذان دیں گے، پھر آخر میں کہیں گے صلو فی رحالکم، تم لوگ گھروں میں نماز پڑھو. اس لیے کہیں گے آخر میں. حکمت یہ ہے کہ تاکہ جن کو نماز پڑھنے کی سہولت ہے، جو آ سکتے ہیں، وہ مسجد آئیں، مسجد آ کر کے نماز پڑھیں تو اذان دی جائے گی. تو اگر اس طرح کی کوئی ضرورت ہو، شدید ٹھنڈی ہو، بارش ہو، طوفانی بارش ہو، اور راستے پہ کیچڑ ہو، یعنی کوئی اس طرح کی سہولت نہ، اس طرح کی جو ہے کوئی دقت ہو اور سہولت نہ ہو مسجد تک پہنچنے کی، تو ایسی مجبوری میں، ایسے عذر میں نماز پڑھی جا سکتی. کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اور سردی کی رات میں یا بارش میں ایسا کیا. سفر میں، یہ سفر کی نماز ہے، سردی میں یا بارش کی رات میں ایسا کیا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سفر کا معاملہ ہے، عام معاملہ نہیں ہے. لیکن بعض دوسری حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے نا، اگر عذر ہو تو گھر میں نماز پڑھ سکتے، عذر نہ ہو تو آدمی کو ہر حال میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے.